بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ماشاءاللہ ایک ایسے اہم ایشو پہ آئے ہیں، اور ایک اتنا اہم ایشو تھا جو پلاٹ تھے، دو ان پلاٹوں پہ بہت بڑا ایشو تھا، نادر خان کا اور سید عمر شاہ صاحب کا، اور ایک بہت بڑا ایشو تھا۔ کورٹوں میں بھی یہ مسئلہ چلتا رہا، اور اس کے بعد آپس میں بھی ان کے کافی اختلافات رہے۔ الحمدللہ آج جو 5 سال ہو گئے اس مسئلے کو، جو مسئلہ کورٹوں پہ چل رہا تھا اور تھانوں میں یہ چل رہا تھا، لیکن الحمدللہ آج علاقے کے، خاص کر کے میں جتنی تعریف کروں فیض اللہ کاکڑ صاحب کی، بہت کم ہے کہ ماشاءاللہ آج یہ مسئلے مسائل کو آج الحمدللہ اللہ کی رضا کے لیے بالکل حل کیا گیا۔ فیض اللہ کاکڑ صاحب اور ان کے ساتھ جو 3 ساتھی تھے، آج اس اہم جو پروگرام میں ماشاءاللہ علماء کرام موجود تھے، اور سیاسی سماجی ہر پارٹی تھی، زندگی ہر شعبے کے لوگ موجود تھے، اور آج یہ مسئلہ الحمدللہ بالکل اچھے انداز سے اختتام پذیر ہوئے۔ ابھی کچھ دیر میں انشاءاللہ ہم فیض اللہ بھائی کے ویوز لیں گے، پھر اس کے بعد نادر شاہ صاحب کے ویوز لیں گے، اور عمر شاہ صاحب کے ویوز لیں گے انشاءاللہ۔ کہ میں نے باہر آتے سیت میں نے یہ ایک چیز بتائی تھی، سیکٹر 51 ہے کہ جو پلاٹ تھے، جس کے اوپر اتنا بڑا ایشو تھا، اتنے جھگڑے فساد ہوئے تھے، ادھر تک کہ ان کے کیس 5 سال سے کورٹ میں بھی چل رہا تھا، اور اس کے علاوہ بھی بہت سیاسی سماجی لوگوں نے اس ایشو کو اختتام پذیر کرنے کی کوشش کی، کسی طرح ان میں سمجھوتا آ جائے یا کوئی فیصلہ ہو جائے، لیکن نہ ہو سکا۔ آج الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے آج وہی سیکٹر 51 کے پلاٹ، جو ایک عام عوام کے ذہن میں یہ خواب بن گیا تھا کہ یہی لوگ سوچتے تھے کہ اب اللہ نہ کرے ان کے اندر خون ریزی ہوگی تب یہ مسئلہ ختم ہوگا، لیکن اللہ پاک جس سے چاہے اپنے نیک بندوں سے وہ کام لے لیتے۔ آج اتنا بڑا پیچیدہ ایشو جو کورٹوں میں بھی چل رہا تھا، شاید آنے والے 20 سالوں میں بھی وہ چلتے ہی رہتا، اور میں سلام پیش کرتا ہوں میرے بہت پیارے بھائی فیض اللہ کاکڑ صاحب کو، جنہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا اور اپنے ساتھ جو چند ساتھی لیے۔ آج الحمدللہ آج اس جگہ اتنی بڑا ایک پروگرام کیا گیا جس میں علماء کرام، ہر سیاسی سماجی لوگ تھے، اور اس کے بعد دعائے خیر کی گئی، اور ان جو فیصلہ کیا ان کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ میں بات کروں گا انشاءاللہ فیض اللہ کاکڑ بھائی سے۔ السلام علیکم بھائی۔ وعلیکم السلام، بڑی شکریہ بھائی آپ کا اور آپ کے چینل کا۔ اچھا فیض اللہ بھائی یہ بتائیں، ماشاءاللہ اتنے ٹائم سے یہ ایشو تھا، ایک خواب بن گیا تھا کہ شاید ہی یہ مسئلہ سلجھے۔ پہلے تو میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کو اور آپ کے ان ساتھیوں کے، اور میں یقین سے کہتا ہوں اللہ کی آپ کے اوپر کرم نوازی تھی، اتنے ٹائم سے ایک ایشو، اور اچانک یہ ایشو حل ہو گیا، اور یہ کیا آپ نے ماشاءاللہ جادو کیا ہے؟ نہیں بھائی، بات یہ ہے کہ جو بھی کام ہوتے ہیں وہ اللہ کی مرضی سے ہی ہوتے ہیں، انسان صرف ایک ذریعہ بنتا ہے، ایک بہانہ بنتا ہے۔ دراصل مسئلہ یہ ہے کہ یہ مسئلے نہ ہوتے اگر ہمارے نظام میں تھوڑی سی بھی جان ہوتی، یا پولیس یا عدلیہ، کمزوریاں یہاں پہ ہے جو زمینوں کا یا پلاٹوں کا اوورال جو بھی تنازعات ہے، چونکہ وہاں حل نہیں ہو سکتے ہیں، نظام بوسیدہ ہو چکا ہے۔ تو ابھی مسئلہ یہ ہے کہ ہم اور آپ جیسے دوستوں کو ہی آنا ہوگا۔ یہ جو بھائیوں کے بیچ یا علاقے میں دو خاندانوں کے بیچ کچھ رنجشیں ہوتی ہے، کچھ معاملات ہوتے ہیں، الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، پھر ہماری اور آپ کی اس ملک میں ہر علاقے کی ایک ثقافت ہے، ایک اپنی اصول ہیں، اس اصول کے مطابق چاہے وہ سندھ ہو، KPK ہو، بلوچستان ہو، یا پنجاب ہو، گلگت بلتستان ہو، ہماری اس خطے کا یہ دستور رہا ہے کہ ہم اپنے مسائل اپنے طریقے سے حل کر سکتے ہیں۔ تو اس کی صرف اس میں آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ میں آپ کی توسط سے بالخصوص علاقے الیاری تیسر ٹون کی جو معززین ہیں ان سے ایک ریکویسٹ کرتا ہوں کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے، ہاں صرف اس میں ہونا یہ چاہیے کہ اللہ کی رضا کے لیے ہونا چاہیے، اور ان بندوں کی اصلاح اور ان کی رنجشیں ختم کرنے کے لیے۔ باقی جھگڑے پسٹے ہوتے ہیں، میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ یہ اللہ کی کرم ہے جو دونوں فریقین کو ایک دل میں صلح کے لیے راضی کر دیا ہے۔ ہم نے کوئی مہینہ یا 2 یا 3 اس پہ محنت ضرور کی ہے، کچھ کوشش کی ہے، جو آج اللہ تعالیٰ نے اس کو حل کر دیا۔ بہرحال بات یہ ہے کہ ہمیں آپ کو جتنے بھی لوگ ہیں آپ کے توسط سے سن رہے ہیں، جہاں بھی معاملات ہیں ان کو اڑوس پڑوس میں لوگ جو رہتے ہیں ان کو کردار ادا کرنا چاہیے، اور اسی طرح یہ مسائل ختم کر دینا چاہیے۔ فیض اللہ بھائی جیسے یہ حساب تھا، کیا اس میں آپ نے خاص کر کے یہ جو فیصلہ ماشاءاللہ آپ لوگوں نے کیا، علماء کرام بھی بیچ میں تھے، تو انہوں نے ماشاءاللہ خوش نصیبی سے قبول کر لیا؟ ہاں الحمدللہ دونوں فریقین نے خوشی سے قبول کر لیا ہے،
اصل میں ہماری ایک روایات ہیں، جب ثالثان کو اختیار دیا جاتا ہے تو وہ ثالثان یہ دیکھتا ہے کہ قصور یا کس کا ہے، حق کس کا ہے، اس کو بالائے طاق رکھ کے پھر ایک کوشش اس پہ بھی ہوتی ہے کہ ہم اگر 100% حقیقت پہ جائیں گے تو مسئلے حل نہیں ہوتے. ٹھیک ہے، ایک دوسرے کو پردہ دینا ہے، ایک دوسرے کی عزت پہ چادر کھینچنی ہے، ایک دوسرے کی جان و مال کو بچانا ہے، تو اس کے لیے تھوڑا بہت کمپرومائز کرنا پڑتا ہے. جی بالکل. اچھا فیض اللہ بھائی، ماشاءاللہ ایک بہت بڑا اقدام تھا. میں کہہ رہا ہوں کہ دو بھائیوں میں صلح کرنا، بلکہ دو اس ٹائم دو خاندان ہیں، یہ دو بھائی نہیں، دو رشتے نہیں تھے، دو خاندانوں کا جنگ تھی. اور اس چیز کے لیے تو ماشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ بھاگ دوڑ جوڑ کرنی پڑی. اور کتنے ٹائم سے اس کے پیچھے لگے ہوتے صلح کے لیے؟ تقریباً کوئی 3-4 مہینے ہو گئے. اس میں بات یہ ہے کہ صرف میں نہیں، مجھے علاقے کے جو دوست ہیں، جو لوگ ہیں، ان کی مکمل سپورٹ حاصل تھی. جو اس علاقے میں جتنے بھی آپ نے دیکھا ہے کہ کوئی چند جیسے ناصر مداوت صاحب ہے، خیر الرحمان صاحب ہے، یا نعمت اللہ برکی صاحب ہے، یا زائد برکی ہے، اوورال جو بھی ہمارے دوست یہاں لیاری تیسٹون سے جن کی تعلق ہے، نواز جدن صاحب ہے، آپ جیسے دوست ہیں، ان سب کی رہنمائی یا ان سب کی حمایت حاصل تھی، جب یہ مسئلہ ہمیں اتنا عرصہ بھی نہیں لگا ہے. میرے ساتھ ساتھ اس میں حاجی عبدالواحد صاحب تھا، اقبال ترین صاحب تھا، عبید اللہ آغاز صاحب تھا. یہ سب نے ایک بہترین انداز میں کردار ادا کیا. اب اس میں کوئی ٹائم ہو سکتا ہے، کوئی مہینہ ڈیڑھ زیادہ لگا ہو، لیکن الحمدللہ آج یہ ہو گیا ہے یہ مسئلہ. اور میں یہ بتانا چاہتا ہوں، ہر گھر میں مسئلے ہوتے ہیں، ہر علاقے میں، ہر پڑوسیوں میں ہوتے ہیں. اگر اس جگہ فیض اللہ کاکڑ صاحب جیسے یا ان کے دوست جیسے بندے ہوں تو میں نہیں کہتا کہ اللہ نہ کرے ہمارے گھروں کے مسئلے تھانے یا کورٹوں تک جائیں. ابھی اس کے بعد تھوڑی دیر میں ہم ان سے ویوز لیں گے جن کا ایک آپس میں خاندانی دشمنی تھی، بہت زیادہ ایشو تھا، جو ان دوستوں کی وجہ سے آج وہ بھائی بنے، اور فیصلہ ہے ان کی رائے لیں گے انشاءاللہ. اور جی بالکل، جیسے کہ جس ایشو پہ میں بات کر رہا تھا، جو 4-5 سال سے ایک عام عوام کے ذہن میں ایک یہی تاثر تھا کہ یہ شاید ہی حل ہو، جو مسئلہ کورٹوں میں چلا گیا، جو تھانوں میں چلا گیا، آج اللہ کے حکم سے جمعرات کا دن ہے اور بہت بڑا دن ہے. اور بہت بڑے بھائیوں کی وجہ سے آج الحمدللہ جو دو روٹے ہوئے خاندان جو ایک دوسرے کے دشمن تھے، آج ان میں اللہ پاک نے بھائی بندی محبت دی. تو میرے پاس حاجی نادر صاحب موجود ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں. السلام علیکم نادر. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بیٹی کو؟ خیریت سے ہو؟ شکر اللہ. نادر بھائی پہلے تو میں آپ کو مبارک دیتا ہوں. اللہ خیر مبارک، اللہ آپ کو خوش رکھے، خیر مبارکباد. یہ ہمیں بھی بڑی خوشی ہوئی. تقریباً کہ 4-5 یا 6 سال سے ہمارا یہ مسئلہ چل رہا تھا، کورٹوں میں، کیسوں میں، تانوں میں، مطلب حد سے زیادہ وہ ہو گیا. لیکن آج الحمدللہ ان بھائیوں کے برکت سے یہ مسئلہ آج ہمارا حل ہوا، اور ہمیں بہت خوشی ہوئی کہ ہمارا مسئلہ حل ہو گیا. اس پہ الحمدللہ ہم بہت خوش ہیں. اچھا، یہ مسئلہ ماشاءاللہ حل ہوا ہے. اس میں ان دوستوں کو کیا کہیں گے جو ماشاءاللہ جو رات دن لگے رہے؟ ظاہر بات ہے صلح ایسے نہیں ہوتی، آپ کی بھی سنی، پھر ان کے پاس گئے، ان کی بھی سنی. ان کے بارے میں کیا الفاظ نکالیں گے؟ ماشاءاللہ یار ان کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ میرے پاس ہے نہیں کہتا کہ میں نکالوں. انہوں نے تقریباً کم سے کم 2.5-3 مہینے سے، کوئی 2 دن نہیں، 5 دن نہیں، 10 دن نہیں، 2.5-3 مہینے سے یہ لوگ لگے ہوئے تھے. کبھی ہمارے پاس آتے تھے، کبھی ان لوگوں کے پاس جاتے تھے. انہوں کے نہ کوئی لالچ تھے، نہ میں انہوں کو کوئی پیسے دے رہا تھا، نہ وہ کوئی پیسے دے رہا تھا، نہ ان کو کوئی لالچ تھا. آج کل کے دور میں کسی کے پاس 2 منٹ کا ٹائم نہیں ہوتا ہے، لیکن ان لوگوں نے دن رات ایک کر کے، محنت کر کے، تو الحمدللہ یہاں تک پہنچ گئے کہ ہمارے پاس تو ایسے الفاظ ہی نہیں ہے کہ تاکہ اس پہ میں ان لوگوں کا شکریہ ادا کروں. بس ان لوگوں سے میں بہت راضی ہوں. اللہ ان لوگوں کو مطلب خوش رکھے، راضی رکھے. اور بالکل میں کہہ رہا ہوں اس ٹائم جو کہ ہمارے علاقے میں ایک بہت بڑا ایشو تھا، یہ ایک مسائل کام کر دیے فیض اللہ کاکڑ بھائی نے، یا ان کے ساتھ جو بھی علماء کرام یا جو ساتھی موجود ہیں. کوئی بھی مسئلہ ہو، اگر حل کرنے پہ آئیں، اگر ایک تیسرا بندہ اٹھ کے نیک نیتی کے ساتھ دونوں کو اپنا بھائی سمجھ کے، اور یہ سمجھ کے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہے کہ دو ناراض بندوں کو ملائیں تو ایک بہت بڑا اجر، بہت بڑا ثواب ہے. میں سلام پیش کرتا ہوں ان کو، اور سلام پیش کرتا ہوں میں ان کو بھی، جو بھی انہوں نے فیصلہ کیا وہ انہوں نے قبول کیا. اور امید کرتا ہوں انشاءاللہ میری ویڈیو سے اچھا کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اصل میں بات یہ ہے، تقریباً یہ 5 یا 6 سال کے اندر بہت سارے لوگ آئے. یہ ہم لوگوں کی کوئی پہلا جرگہ نہیں کہ پہلا جرگہ، بہت سارے لوگ آئے اور بہت سارے لوگ گئے، لیکن کسی سے نہیں ہوا. تو یہ لوگ جو دل مطلب وہ اخلاص سے یہ لوگ اٹھ کے آیا، اور الحمدللہ انہوں کے وجہ سے، مطلب یہ فیض اللہ کاکڑ صاحب کے وجہ سے تو یہ مسئلہ ہمارا حل ہوا. تو ان کا میں بہت شکر گزار ہوں.
جی بالکل، اور میں اس دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک ایسے لوگ ہر جگہ پیدا کریں جہاں کوئی ناراضگی ہو، وہاں پر کوئی بھی علاقہ ہو، وہاں پر اللہ پاک ایسے فیض اللہ کاکڑ جیسے بھائی ہوں جو ان دو روٹھے ہوئے بھائیوں کو ملائیں. اور امید کر رہا ہوں آج کی میری ویڈیو سے کافی وہ لوگ جو مایوس ہو چکے ہیں کہ ہمارے کیس کورٹوں میں چل رہے ہیں، اور ان سے بھی ریکویسٹ کرتا ہوں اگر آپ کے پاس کوئی تیسرا بندہ آ رہا ہے، آپ یہ ذہن میں رکھ کر اگر فیصلہ کرے گا ہمارے علاقے کا بندہ کرے گا، ہمارے علاقے کا بھائی کرے گا، جس کی مثال آج میرے پاس یہ ہے. اور ان دعاؤں کے ساتھ اللہ پاک ان کو آپس میں پیار اور محبت قائم رکھے، اور اللہ پاک انہوں نے جو نیکی کی ہے ان کے ساتھ جو ساتھی ہیں اللہ وہ اپنی بارگاہ میں قبول کرے. پاکستان زندہ باد.